لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولوا یہ کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہرے قبل المشرقی مشرق کی جانب والمغربی اور مغرب کی جانب. یہاں پہ ہے قبل المشرق. اگر قبل ہوتا تو پہلے ہوتا ہے. قبل اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے. یا قبل آیا تو طرف جانب. ٹھیک ہے. والمغربی اور مغرب کے جانب. ولیکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے من آمنا جو ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ والیوم الآخری اور یوم آخرت کے ساتھ والملائکتی اور فرشتوں کے ساتھ والکتابی اور کتابوں کے ساتھ والنبیین اور نبیوں کے ساتھ وآت المال اور وہ دے مال علی حبہ اس کی محبت کے باوجود اس مال کی محبت کے باوجود ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کو والیتامى اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وافی الرقابی اور گردنیں چھڑانے والوں کے لیے واقام الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز وآت الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ والموفون اور وفا کرتے ہیں یا پورا کرتے ہیں بعہدہم اپنے عہد کو اذا عاہدوا جب وہ عہد کرے والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں فی البأساء والضراء تنگی میں اور مشکلات میں فی البأساء تنگی میں والضراء اور تکلیف میں وحین البأس اور جب جنگ کا وقت آ جاتا ہے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے صدقوا سچ کر دکھایا واولئک یا سچ کہا اولئک یہی وہ لوگ ہیں المتقون جو تقوی والے ہیں متقین ہیں. میں پہلے چلتا ہوں. شکریہ. اچھا پیچھے ہماری بات گزر چکی ہے کہ کعبہ کے جو ہے نا قبلہ ہونے کے بارے میں. تو جب قبلہ چینج ہوا تو یہود و نصارہ کو یہ بات بڑی گراں گزری کہ یار کیا ہو کیا گیا ایک دم سے ساری حالات ہی بدل گئے ہیں. تو کچھ مسلمان بھی ایسے تھے جو بیت المقدس سے محبت کرنے والے تھے اور عادت بن چکی تھی اس طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کی. جب ادھر منہ پھیرنا پڑا سب کو بڑا عجیب سا لگا ایک دم سے. لیکن اللہ کا حکم تھا کیا تو سب نے لیکن وقتی طور پر سب کو بڑا عجیب لگا کہ کیسا معاملہ ہو گیا ہے. تو اللہ رب العزت اس بات کا رد کرتے فرمایا کہ تم اسی بات کے اندر بھی پھنسے ہوئے ہو کہ ادھر منہ کریں نیکیاں کہ ادھر منہ کریں نیکیاں ادھر کریں یا ادھر. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم منہ کر لو. نیکی تو اللہ کی خوشنودی ہے نا. جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے حکم ہوا ادھر منہ کر لو ادھر منہ کر لیا. مقصد کیا ہے ہمارا رب راضی ہو جائے. اللہ کا حکم ہوا ادھر منہ کر لو تو ادھر منہ کر لیا. اپنی مرضی نہیں رب کی مرضی کے ساتھ ادھر منہ کیا اور مقصد کیا ہے ہمارا رب راضی ہو جائے. اللہ نے کہا کہ یہ مشرق مغرب کی جانب منہ پھیرے نا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے. اصل نیکی کیا ہے ساتھ تعریف کر دی. اصل نیکی یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پر ایمان لے آئے. جب اللہ پر بندہ ایمان لے آتا ہے تو پھر پوری دنیا اس کو چھوٹی لگنے لگتی ہے. پھر اللہ کی ذات اللہ اکبر. پھر بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے. والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے پر ایمان لاتا ہے. جب کوئی بندے کا آخرت کے دن پر ایمان ہو تو بندہ دنیا کے اندر پھر اپنی زندگی رب کے کہے کے مطابق گزارتا ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مومن بندے کی تو قید خانہ ہے نا. تو پھر بندہ انسان اپنے قید خانے کے لحاظ سے زندگی گزار کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے کہ آخرت کے دن میرے رب کے فیصلے بڑے اٹل ہیں اور میرے رب نے فیصلے کرنے ہیں. دنیا کے اندر جو مسائل مشکلات تنگی تکلیف جو میں نے دنیا کے اندر دیکھے ہیں نا اس کا فیصلہ میرے رب نے قیامت والے دن کرنا ہے یوم آخرت والے دن کرنا ہے اور اجر میرے رب نے دینا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تو پھر نیکی کرنے والوں کا اجر کو ضائع نہیں نہ کرتا. تو قیامت والے دن سب کو
پورا پورا مل جائے گا انشاءاللہ۔ وما والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لانا جو پہلے گزر چکی ہیں اور جو قرآن مجید ہے، والنبیین، کسی نبی کا آپ نے کوئی ان کی توہین نہیں کرنی، سب پر ایمان لانا ہے۔ تمام انبیاء حق تھے، سچ تھے، ان کی دعوت حق تھی اور سچ تھی، صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تھی۔ تمام انبیاء کی دعوت صرف اور صرف لا الہ الا اللہ، سب کا کلمہ، سب کی دعوت، سب کا اعلان، سب کی جو دعوت کی ابتدا انتہا، سب کچھ لا الہ الا اللہ کہ لوگوں نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، ایک اللہ کی طرف بلانے والے تھے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، پھر انسان کی جو ہے نا محبت مال کو، اس کو اللہ نے مد نظر رکھتے ہوئے فرمایا کہ مال دیتا ہے محبت کے باوجود، بڑی محبت ہے۔ حاجی صاحب دے دیتے 5000 روپے اتنی کڑن جیل کرتا ہے لیکن پھر بھی بندہ دے دیتا ہے۔ 1000 2000 میں بڑی بات کی ہے بھائی صاحب، 100 روپیہ 10 روپے دیتے ہوئے دل کو سمجھانا پڑتا ہے، دل کو سمجھانا پڑتا ہے، چاہے ہم باہر لاکھوں روپیہ ہزاروں روپے اپنے کھانے پہ خرچ کر دیں ایک ٹائم پہ، پورا کام پر اڑا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آج کل پھر آج ہوتے ایک جگہ تو اور پڑھانا ہوتے یہی بحث چھڑی ہوئی تھی جو ائمہ مساجد کی تنخواہوں کے بارے میں، ائمہ اور خطباء جو ہم نے مساجد کے اندر رکھے ہوتے ہیں، ہماری تنخواہ لاکھ روپیہ ہوتی ہے تو ائمہ مسجد کو کتنی تنخواہ دیتے ہیں؟ 10,000 15,000 20 بڑی ٹل مار کے 25,000 روپیہ، تو پھر یہ سمجھتے اسی ملازم رکھا ہوا ہے جنہوں 25,000 دیتے ہیں نا، انہوں یہ سمجھتے ہیں کہ اسی انہوں نوکر رکھ لیا مسجد وچ، ہماری اپنی تنخواہ کتنی ہے؟ لاکھ روپیہ جی۔ ہاں جی کیسے گزارا ہے صاحب؟ چار بڑی مشکل ہے، بس نا اللہ کر کے چلاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندے جس کا آپ 10-12 ہزار روپیہ دے رہے ہیں، اس کا گزارا کیسے چلتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اس بارے میں؟ ہمارے یہاں نا رواج ختم ہو گیا ہے، قاری صاحب نا جرسی سردی آ گئی جرسی لے لے اپنی طرف، یہ ہم نے کبھی بلّہ سوچا ہی نہیں۔ بازار جاتے ہیں اپنے بچوں کی 10-10 ہزار کی جرسیاں لے آتے ہیں، کہ کیا یار ہم نے کبھی سوچا کہ یار جس کو ہم 10,000 دے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی جرسیاں صرف 10,000 کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ 10-15 ہزار کے اندر وہ بندہ کیسے گزارا کرتا ہو؟ ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا۔ ہماری شادیاں ہوں، ہم کنجروں کو بلا کر لاکھوں روپیہ ان پر لٹا دیتے ہیں، کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اور جو وہاں لاکھ روپیہ لٹا رہا اگر اس سے اگلے دن کہا جائے نا کہ یار وہ 1000 روپیہ مسجد بل آیا سی تو دینا یار تیری مہربانی کر وہ، تو ہمیں پتہ ہے مرے مکے پہ حالات بڑے مارے نے تیرا نہ گزارے نہیں چاہتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے۔ آج ہماری ترجیحات کچھ اور ہیں بھائی، ہماری ترجیحات دین نہیں ہے۔ صحابہ تابعین کا دور دیکھیں، جو مسلح پہ کھڑا ہونے والا وہی جج ہے، جو مسلح پہ کھڑے ہونے والا وہی گورنر ہے، جو مسلح پہ کھڑے ہونے والا وہی تمہارا ڈی پی او ڈی سی او، وہ سب کچھ وہی ہے۔ جو مسلح پہ کھڑے ہونا اور صحابہ کرام نے تابعین نے اس کو ترجیح دی تھی، تو تب لوگوں میں دین کی شوق تھا، دین کی محبت تھی۔ آج ہماری ترجیحات کچھ اور ہے، پڑھاؤ چھڈو دین کی پڑھانا، دین ہے کی پڑھانا ہے، لوگ یہاں کا مستقبل کو نہیں ہے، مولویاں 10-10 12-12 ہزار تنخواہ لے رہے ہیں، تو بھائی 10-12 ہزار دیتے بھی تو ہم ہی ہیں، ہم بڑھاتے کیوں نہیں؟ ہمیں موت پڑتی ہے بڑھاتے ہوئے۔ اگر 100 نمازی ہماری مسجد کے اندر، بس 100 نمازی 1-1000 روپیہ دے تو کتنا بنتا ہے؟ 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے بابا جی۔ 100-1-1000 روپیہ مشکل نہیں ہمارے لیے، ہمارے اندر ایسے لوگ 10-10 ہزار بھی دے سکتے ہیں۔ 100 نمازی 1-1000 روپیہ دے، مہینے بعد آئے میری طرف ہوگی تو 1 لاکھ روپیہ مولوی کی تنخواہ بنتی ہے۔ تو ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم 500 روپیہ دے کے چودھری بننا مسجد میں ہیں، چودھری مسجد۔ ہاں آج کل یہ بات بھی ٹھیک ہے، آج کل وہ چودھری ہیں جنہیں نے کبھی 1 روپیہ کی مسجد میں، وہ چودھری یہ بھی کھانا ہے، ہاں آپ دندے کوئی نہیں تو جیڑا کرتا بھی انہوں نے بھی کھا رہے ہیں۔ مولانا اگر ہماری ترجیحات دین ہوتا، اگر ہماری ترجیحات اللہ ہوتے
اگر ہماری ترجیح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے تو آج حالات کچھ اور ہوتے. تو اصلاح بھی تو ہم نہیں کرنی ہے نا. ہم کہیں لیے ہم پھر کی کریے لا کے میں نے کی ہے تو بھائی اصلاح بھی ہم نہیں کرنی ہے. اگر اصلاح والا پہلو آج شروع کر دے تو انشاءاللہ آنے والے وقت ہمارے ہیں. آنے والے وقت ہمارے. پھر یہ نہ سوچے کہ صرف مولوی کرنا اصلاح. یہ میرا آپ کا ہر دنیا دار طبقہ جو بھی شخص ہے ہر ایک کا حق بنتا ہے جتنا اس سے حصہ ہو سکتا ہے وہ ڈالے معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے. تعمیر و ترقی کے لیے معاشرے کے اندر اپنا حصہ. میں نے کراچی میں بھی بڑا رواج دیکھا ہے. 3 سال کراچی ڈگری کر کراچی کے اندر رہ گیا ہوں. ایک خطیب ہے ایک نائب خطیب ہے دونوں کو تنخواہ دی جا رہی ہے. ایک امام ایک نائب امام ہے دونوں کو تنخواہ دی جا رہی ہے. ایک مؤذن ایک خادم مسجد ہے. یہاں پر ہم قاری صاحب سے سارے کام لے رہے ہیں. قاری صاحب تسی مؤذن تسی امام تسی خطیب تسی واش روم صاف کرنا رہے تسی مسجد صاف کرنا رہے. اور میں نے 1 ماہ یا غالباً 2 ماہ وہاں امامت کروائی مسجد تھی تھوڑی دور. جو امام تھا مسجد کا وہ کہیں دور گیا ہوا تھا اپنے گاؤں واپس. تو استادوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بطور مہمان 1 ماہ جانا ہے امامت کے. میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں چلے جائیں. وہ بائک مجھے دے گیا اپنی اور اس نے کہا کہ آپ نے نا کھانا وہاں پر ہماری مسجد میں کھایا کرنا 3 ٹائم کھانا کھلایا کریں گے. میں کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھانا پلو بھی کھا رہا اگے جو کھائی رہتے پھر کھا رہا کوئی مسئلہ نہیں. وہ ہاسٹل میں رہتے تھے کبھی میس کا کھا لیا کبھی نہیں کھایا بس ایسے ہی کام چلتا رہا. خیر وہاں پر گئے تو یقین مانے 1 مہینہ زندگی گزارنے کا اتنا مزہ ہے کہ لاہور ہی بن گئے. لوگوں نے جناب شوق سے صبح ٹائم کھانا آ رہا ہے جناب پورے وقت پر. انہوں نے پہلے دن پوچھا کہ صاحب آپ کس وقت کھانا چاہتے ہیں صبح ناشتہ. میں نے کہا مثال کہا ہے نا 6:30 تو 6:30 سے آگے پیچھے نہیں پھر ہوا. 25 منٹ پہ 6:30 32 منٹ پہ کھانا پہنچ گیا. دوپہر کا کھانا کہا صاحب کس وقت کھائیں گے. میں نے کہا دوپہر کھانا میں کھانا ہی نہیں میں دوستوں کے ساتھ باہر ہی کھاتا ہوں تو وہ باہر. رات کا کھانا کس وقت کھائیں گے. میں نے کہا عشاء کی نماز کے فوراً بعد سلام پھرنے کے بعد سنتیں پڑھ کے بھی بیٹھ رہا ہوتا گھومتا تو کھانا سامنے آ. یہ جو جرسی والی بات کیا نا یہ وہاں پر میں نے موڑ دیکھا. وہ ہلکی ہلکی سردیاں شروع ہو رہی تھی ابھی کال پر اکتوبر نومبر کے مہینے چل رہے ہیں. ایک بندہ مجھے ساتھ رہے گا اس نے کہا کر سب پسند کریں کہ جرسی کون سی لے. مجھے بڑا عجیب لگا. میں نے کہا نہیں بھائی میں نے نہیں لینی. میرے گھر سے بھی تھوڑا سختی تھی کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا. میں نے کہا نہیں بھائی اس نے کہا نہیں کر سکتے یہ لینی پڑے گا. خیر میں نے جرسی پسند کی وہ 3500 کی آئی. اس نے لے کے دی اور ساتھ جوتے والی دکان چلا گیا. کہہ رہا صبح ٹھنڈ بڑی ہوتی ہے آپ نے آنا ہوتا ہے آپ جوتا بھی پسند کریں. سر اس والے جوتے وہ اس لاسٹ پر جب میں کراچی سے واپس آؤں بس کے اندر ہم نکالنے والے ساتھ ہی ہوتے غالباً 2700 کے جوتے آئے. انہیں لے کے کہا صاحب جرسی پہنے بوٹ پہنے آپ ہماری امام ہیں آپ کا خیال کرنا. پھر میں شوق کے ساتھ کیسے نہ جاتا. جب مقتدی خیال رکھنے والے ہوں تو پھر امام کا بھی دل کرتا ہے مقتدیوں کے ساتھ محبت ڈالنے کا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں. مقتدیوں کا دل کرتا ہے ہم امام کے ساتھ باتیں کریں. کہ امام کو پریشانی ہو پھر وہ باہر نہیں گھومتا. پھر وہ کہتا ہے کہ یار میرے مقتدی میں اسے محبت کرنے والے ہیں. اسے احساس ہوتا ہے اس بات کا. پھر وہ اپنے مقتدیوں کے ساتھ ملتا ہے بیٹھتا ہے ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرتا ہے. پھر دکھ سکھ کی باتیں ان کے ساتھ کرتا ہے. جب اسے پتہ ہو خلوص جو ہے یا انداز کے آپ ہی پسند ہے تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے دفعہ کرو اور پھر بیچارہ کوئی اور جگہ لگتا ہوتا ہے جتنے کار شیئر کرتے ہیں. تو ہمارا حق بنتا ہے ہم جہاں تک ممکن ہو سکے جہاں تک اگر آپ کے پاس 2 روپے کی استاد 10 روپے کی 20 100 کی اتنا ہی اپنے امام کے ساتھ آؤں اپنے خطیب کے ساتھ اپنے اہل و یا کے ساتھ آگے بات چل رہی ہے. پر میں مال کی محبت ہونے کے باوجود وہ عطا کرتا ہے دیتا ہے ذویل قربا قریبی رشتہ داروں کو. چوری صاحب باہر بلے بلے وے ڈیرا پکایا ہے پورا گھر بکا پتہ ہی کوئی نہیں. ہمسائے میں اپنی ہی بہن کا گھر ہے کہتا مجھے دیر تو اور کی دے حصہ لے لیا بس گل ختم ہو نہیں کچھ بھی لبنا. ہمسائے میں بہن بھوکی چوری صاحب اپنا ڈیرا پکا کے بیٹھے ہوئے ہیں پوچھا ہی نہیں کبھی بہنا تیرے حالات کیسے ہیں بھائی تیرے حالات کیسے ہیں. ذویل قربا کا مال کی محبت کے باوجود اپنے قریبی رشتہ داروں کو عطا کرتا ہے. اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں پر یہ زکوٰۃ دے دینا کافی نہیں ہے. یہ اس مال کی بات ہو رہی جو زکوٰۃ کے علاوہ بندہ خرچ کرتا ہے. زکوٰۃ تو دینی ہے بھائی وہ تو فرض ہے آپ پر.
آپ کے پاس مال ہے تو وہ آپ پر فرض ہے، وہ آپ نے دینی ہی دینی ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جو اضافی صدقات کرنے ہیں، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کو دیتا ہے، بھائی میرے پاس 1000 کے ساتھ یہ پکڑے آپ کو جو اگر آپ دیکھتے ہیں اس کو راشن کی ضرورت ہے راشن لے کے دیں، سبزی کی ضرورت ہے سبزی لے کر کے دیں، جہاں تک ممکن ہو جو چیز میسر ہو وہ ان تک پہنچائیں۔ والیتامى، اور یتیموں کا مسکین یتیموں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، جو بندہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ اتنے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ ہاتھ دست شفقت والا ہاتھ ہے، یہ محبت والا ہاتھ ہے، چپیڑ مارنا ہاتھ نہیں کہ جالا پاج جائے تو کتوں آیا تو ایڈے گندے تیرے کپڑے ہیں، یہ محبت والا ہاتھ ہے، شفقت والا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عید کے لیے مسجد کے عید پڑھانے کے نکلے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ بھی انتظار کریں کہ اللہ کے نبی عید پڑھائیں گے آ کر کے، دیکھا رستے کے اندر ایک یتیم بچہ ہے، پوچھا بچے عید تیار نہیں ہوا، بتایا کہ میں یتیم ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں خیال کیا کہ صحابہ وہاں انتظار کر رہے ہیں، فارن واپس لوٹتے ہیں، جا کے اسنوں سے آئیں گے، کپڑے ان کو پہنا کر ساتھ پھر لے کر گئے مسجد میں۔ یہ ہمارے نبی کا اسوہ ہے، یتیموں کا خیال کیا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی خود بچپن کے اندر یتیم ہوئے تو انہیں احساس تھا۔ آج ہمارے پاس ماں باپ دولتیں سب کچھ فراوانیاں ہیں، ہمیں اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے احساس ہی ختم ہو گیا ہماری دلوں سے۔ کبھی ہم پر بیتے تو ہمیں پتہ ہو کہ لوگ اس حالات میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے یہ ہمارے اپنے محلے کے اندر دیکھنا چھوڑ دیا، بالکل ہی چھوڑ دیا ہے کہ یار ہمارے محلے کے اندر کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین بستا ہے، اس کے حالات کیسے ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنی عیش و عشرت کے اندر زندگی گزارتے ہیں۔ فرمایا یتیموں کو خیال رکھو، یتیموں کو عطا کرو، تعاون کرو ان کے ساتھ، بل مساکین، مسکینوں کے ساتھ۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی تنخواہ تھوڑی ہو، آمدنی کم ہو، خرچے زیادہ ہوں، کرتا وہ معقول ہی تنخواہ کے خرچے کرتا ہے، لیکن تنخواہ کم، آمدنی کم اور خرچے زیادہ، آپ اس کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی مثلا کہ تنخواہ لینا کوئی گارڈین تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے حالات اچھے نہیں، درست نہیں، اس کا گزارا مشکل چل رہا ہے، تو آپ اس کے ساتھ بھی تعاون کر سکتے۔ وابن السبیل، اور مسافر، اگر کوئی مسافر آ گیا تو اس نے کھانا کھانا ہے، اسے کوئی حاجت ہے، اس کے پاس کرایہ نہیں، آج کا جی میں مسافر ایویں نہیں ای تو میرے کو 100 لیا گوندے کو 100 لیا گوندے کو جانا ہو نہیں فروز ہے 70 بندے کو 100 روپیہ جمع کرنے لیا ہوں۔ تو اگر کہہ دیں کہ چلا دن واسطے بٹھانے ہیں، اس بات کی طرف میں نہیں آتا۔ ایسے لوگ جو حقیقت میں حقدار ہیں، مسافر ہیں، ان کے پاس کرایہ یا کچھ بھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ ان کے ساتھ تعاون صدقے کے طور پر کر سکتے ہیں۔ والسائلین، اور سوال کرنے والوں جو سوال کرے، کوشش کرے کچھ نہ کچھ اس کو ادا کرے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے جیسا بھی ہے، نشئی نہ ہو بس نہیں، مشرق میں دے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو آپ سے سوال کرنے آ جائے، آپ کو اس نے ظاہر نہ آپ کو نہ پتہ ہو کہ اس نے بدعت والے کام پہ لگانے ہیں، صرف اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے حالات کی خاطر مارا ہوا، اگر مشرک اور کافر بھی اگر آپ کے پاس آتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو بھی ادا کریں۔ اللہ کے نبی نے اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کے اصول بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی تو یہ کبھی وانڈ کی ہی نہیں کہ یہ کافر ہے، یہ عیسائی ہے، یہ مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی تو عطا کر دیا کرتے، جو بھی آتا اللہ کے نبی کے در سے آج تک کو بندہ خالی لوٹا ہی نہیں، جو بھی ہے اللہ نے سب کو عطا کرتے، جو بھی ہے وہ سب ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام میں سب سے آگے، اور سیدہ زینب کو تو ام المساکین کہا گیا اللہ کے بندو، ہاں جی، مسکینوں کی ماں۔ اللہ کے نبی کہا میں جب بھی دیکھتا اس وقت ہی صدقہ کر رہی ہوتی، میں جب بھی دیکھتا صدقہ کر رہی ہوتی، جب بھی دیکھتا صدقہ۔ تو اللہ کے نبی نے لقب ڈال دیا ام المساکین، ان کی کوئی نیت ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جی، ام المساکین، مسکینوں کی ماں، ہر وقت اسی کام میں لگی ہے۔ فرمایا وفی الرقاب، مسلمان تو قیدی ہو گیا ہے، کافروں کے پاس ہے، کافروں کے پاس قیدی ہو گیا ہے، تو اس کی جان چھڑوانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی زکوٰۃ، خیرات، صدقات اس کو دے سکتے ہیں کہ بھائی اپنے اس کو چھڑوانے کے لیے آپ سارے معاملات کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، سوشل ورکنگ کے بعد اقام الصلاۃ ہے۔ ہوں گل کتنے آ گئی ہے؟
کہ پہلے لوگاں دے نال تعاون کرنا ہے، معاملات سیٹ کرنے تے پھر رب دی طرف آنا۔ اللہ نے اپنا حق اب بتایا کہ میرا حق بھی یہ ہے، پہلے بتایا یتیموں کا حق، مسکینوں کا حق، یہ سب کچھ بتانے کے بعد آخر میں بات کہاں آئی ہے کہ اقام الصلاۃ، پھر بندہ ایمان نیکی کی باری اب آئی، اللہ کے ساتھ جو نیکی کرنی ہے وہ اب باری ہے کہ اقام الصلاۃ، و نماز قائم کرتا ہے، ادا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، پھر عہد کی وفاداری پاسداری کرتا ہے جب بھی عہد کرتا ہے، ساڑھے طرح نہیں، وہ جب بھی کوئی عہد کرے تو اس کے ساتھ وفا کرتا ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، صبر کرتا ہے ہمیشہ۔ میں نے پہلے بھی اس پر جو اطاعت پر بھی صبر کرنا، نیکی کرتا جا رہا ہے، تھک گیا ہے لیکن پھر بھی نیکی کرنی، صبر ہے، نیکی پر بھی صبر ہے، تھک گیا بیچارہ سارا دن نیکیاں کر کے اب دل بوجھل ہو گیا ہے، لیکن اب بھی الصبر علی الطاعۃ، طاعت پر بھی صبر کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ پر میں تنگی کے اندر، تکلیف کے اندر، مصیبت کے اندر صبر کرتا ہے، یہ بھی نیکی والا کام۔ اور حین البأس، جب دشمن آمنے سامنے مٹھ بھیڑ ہے، پھر بھاگتا نہیں ہے، پیٹ پٹا نکلو، اسپیڈ نہ نکلو، پاس نہ جائیے کدھر، نہیں بھائی، جب دشمن کا سامنا ہو تو پھر تاؤ دیتا ہے اپنی موج کا، بھائی تیری ایسی کیسی، تیری ایٹنا لیٹ کڑکا تھا، بھاگنا نہیں، وہ تو جنگ دا لان آتی بھی برمانا کہ میرے پاٹے والے بھی کرنا لے، نہیں بھائی، پھر بھاگنا نہیں، جب اعلان ہو جائے، حکومت اعلان کر دے کہ جہاد کے لیے نکلو، پھر نکلنا ہے، جیسے 65 کے اندر ہوا تھا، 65 کے اندر ایسا ہوا تھا کہ اعلان کیا تھا حکومت پاکستان نے کہ عوام نکلے فوج کی مدد کے لیے اور جہاد کے لیے، غالباً 72 کے اندر بھی ایسا ہوا، اب بھی جہاد کا اعلان ہو رہا ہے، نہیں یہ جہاد نہیں، جب تک ہماری حکومت اعلان نہ کرے تب تک جہاد فرض عین نہیں ہے۔ یہ تو سابقہ حکومت ہے نا جڑا اعلان کرتے ہیں ابھی، کیا بات ہے، ویسے میرا پسندیدہ لیڈر ہے عمران خان، اختلافات ہٹ کر کے میرا پسندیدہ لیڈر ہے عمران خان، لیکن میں جو غلط ہے اس کو غلط کہیں گے، بھائی وہ غلط ہے، اس میں ہمارا عقیدہ یہ بتلاتا ہے کہ آپ نے حاکم وقت کے ساتھ بولنا ہے، جو حاکم وقت ہے بس وہ بات کرنی، بس بات کرتے تھے۔ اگر حاکم وقت آج بھی اعلان کا جہاد کا اعلان کرتا تو انشاءاللہ صف اول میں ہم ہوں گے انشاءاللہ، یہ میرا رب اس بات کا گواہ ہے کہ آج اگر حکومت اعلان کرے، فوج اعلان کرے کہ جہادیوں کی ضرورت ہے، ہمیں دشمن کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہونا ہے، تو انشاءاللہ آپ اپنے قاری صاحب کو صف اول میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ جو یہ نیچے پرائیویٹ جہاد کے اعلان ہو رہے ہیں، یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے مولانا، اس کو جہاد نہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فساد کہتے ہیں۔ میں کو کہاں سننا چاہتے جب کہہ دیا بات سمجھدار اشارہ کا بھی تک ہی کیا رہی اللہ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ سچ کر دکھایا ہے کہ یہ حق ہے اور ہم نے اس حق پر ڈٹ جانا ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، تقوی اختیار کرنے والے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔